السلام علیکم۔ یہ بات ہے 1999 کی، جب ایک 21 سالہ مسلمان لڑکی صفا مروہ کوچی الیکشن جیت کر ترک پارلیمنٹ میں داخل ہوئیں۔ وہ حلف لینے کے لیے اٹھیں تو اس سے کسی نے حلف نہیں لیا کیونکہ اس نے سر پر سکارف اوڑھ رکھا تھا۔ ترکی میں 1980 سے سکارف پہننے پر پابندی تھی، اسی لیے قانون بنانے والوں نے اسے نوجوان لڑکی کو زبردستی حجاب اتارنے کے لیے کہا۔ مروہ صفا نے انکار کر دیا۔ جواب میں پارلیمنٹ نے اسے حلف نہیں لینے دیا اور پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ پھر اس پر بس نہیں کہ بلکہ نوجوان مروہ کی ترکش نیشنلٹی بھی منسوخ کر دی گئی، اس کا شناختی کارڈ ختم کر دیا گیا۔ لیکن وقت کا پھیر دیکھیے کہ صرف 16 سال بعد نوجوان مروہ کی ترکش نیشنلٹی ختم کر دی گئی۔ صرف 16 سال بعد سن 2015 میں اسی خاتون کی بہن رضوہ کوچی جیت کر آئیں اور اس بار انہیں تالیوں کی گونج میں ویلکم کہا گیا۔ انہوں نے حلف بھی لیا اور پارلیمنٹ کی رکن بھی رہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوسری دفعہ میں مروہ صفا کی بہن نے بھی وہی 16 سال پرانا سکارف اوڑھ رکھا تھا تاکہ تاریخ رقم کر سکیں۔ یہ واقعہ یہ دن ترکی میں اسلام پسندوں کی فتح کا بہت بڑا دن تھا اور اس سب کے پیچھے ترکی کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تھی، جسے لوکلی AK پارٹی بھی کہتے ہیں، جس کے لیڈر ہیں طیب اردگان۔ اس سارے انقلاب کے پیچھے کہانی یوں تھی کہ ترکی میں 1980 سے مسلم تنظیموں اور شعار پر کئی طریقوں کی پابندیاں عائد تھیں۔ ان پابندیوں میں خواتین کا سر پر سکارف لینا بھی بہت بین تھا، لیکن جب طیب اردگان کی پارٹی کے 2002 میں جیت کر اقتدار میں آئیں تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایسی تمام پابندیاں ختم کر دیں گے۔ وہ اپنے وعدوں میں 2013 میں کامیاب ہوئے۔ جب طیب اردگان نے پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالا تو اس کے فوراً بعد ہی ریفارمز کیس انہوں نے پبلک انسٹیٹیوٹ میں، سرکاری دفاتر میں اور یونیورسٹی میں خواتین کو اجازت دی کہ وہ چاہے تو سکارف اوڑھیں چاہے تو نہ اوڑھیں، لیکن خواتین ججز، پولیس، وومنز اور ملٹری سروس میں خواتین پر سکارف کی پابندی اس طرح برقرار رکھی، البتہ بعد میں اس سے بھی ایک نرم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں اسلام کو بطور نظام پسند کرنے والوں کی پہلی چوائس طیب اردگان ہے۔ 2023 کا صدارتی الیکشن طیب اردگان کی زندگی کا 11واں الیکشن ہے۔ وہ جو جیتے ہیں، ان کے لیے خوش قسمتی کی بات دیکھیں کہ جب 28 مئی کے الیکشن کا مکمل رزلٹ آیا تو ان کے حامیوں اور ترک قوم کے دو چیزوں کے جشن کا وقت تھا۔ تب تک 30 مئی شروع ہو چکا تھا۔ ایک جشن تو ظاہر ہے طیب اردگان کی فتح کا جشن تھا، لیکن دوسری خوشی سلطنت عثمانیہ کے استنبول فتح کرنے کی بھی 570ویں سالگرہ تھی۔ آپ جانتے ہوں گے سلطان محمد فتح نے ایسٹرن رومن امپائر کی آخری نشانی قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کیا تھا۔ حالانکہ یہ شہر اتنا مضبوط تھا کہ اس سے پہلے 28 مرتبہ مختلف مسلمان حکمرانوں نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن اسے فتح نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان کی جیت کو سلطان محمد فتح کی جیت کی سالگرہ کے ساتھ مل کر ان کے چاہنے والوں نے دوہری خوشی انجوائے کی، جو کہ ظاہر ہے ان کا قومی غرور بھی ہے۔ اب اگر حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی تو طیب اردگان اگلے 5 سال بھی ترکی کے سیاہ و سفید مالک رہیں گے، یعنی 2028 تک عدالتوں میں ججز اور لگائیں گے، لیکن پارلیمنٹ جو بھی قانون پاس کرے وہ اسے منظور یا نامنظور بھی کر سکیں گے، خود سے فرمان جاری کر کے قانون بنا سکیں گے۔ یہ ان اختیارات میں سے چند ایک ہیں جو انہوں نے 2016 کی ناکامی فوجی بغاوت کے بعد آئینی ترامیم کر کے حاصل کیے تھے۔ طیب اردگان کی اپوزیشن پارٹیز یہی اختیار ختم کرنے اور ترک سیکولر امیج کو بہتر کرنے کے لیے ہی تو اکٹھے ہوئے تھے، لیکن انہیں 30 سال جاری سیاسی لڑائی میں اس اہم ترین مقام پر شکست ہو گئی ہے۔ طیب اردگان اب 8.5 کروڑ لوگوں کے ایسے لیڈر ہیں جنہیں مغربی دنیا بالکل پسند نہیں کرتی۔ خاص طور پر جب وہ روس یوکرین جنگ شروع ہوئی، تب سے مغربی طاقتیں بالکل نہیں چاہتی تھیں کہ طیب اردگان جیت کر اگلے 5 سال بھی ایک طاقتور صدر بنے۔ دراصل یورپ کے ترکی اردگان کے ساتھ 3 بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ترکی سے بڑے پیمانے پر کشتیوں پر بیٹھ کر لاکھوں لوگ یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سن 2015 میں جب شام میں سول وار چل رہی تھی تو عراق اور شام کے بڑے حصے میں داعش نے خلافت قائم کر لی تھی۔ دوسری طرف یمن میں بھی خانہ جنگی چل رہی تھی، تو اس وقت 10 لاکھ سے زائد پناہ گزین یورپ میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ سب سیاسی پناہ طلب کر رہے تھے۔ ان مہاجرین کا بڑا حصہ ترکی کے راستے ہی یورپ میں داخل ہوا تھا، یعنی یورپ کو جو اتنا مسئلہ پیش آیا وہ اس کا روٹ ترکی سے جاتا تھا۔ آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو ترکی ایشیا یورپ کے درمیان ایک پل کی طرح ہے، پھر یورپ مڈل ایسٹ یا کہیں سے بھی آ کر ترکی پہنچ جاتا ہے، تو اس کے پاس ایک خفیہ راستہ ہے کیونکہ ترکی کے ساتھ لگنے والا سمندر یورپ اور ایشیا کے درمیان حد فاصل ہے۔
اس میں جا بجا چھوٹے بڑے جزیرے ہیں، اتنے جزیرے ہیں کہ انہیں گننا اور ہر ملک کی ملکیت بتانا بہت مشکل کام ہے۔ پھر بھی ان جزیروں کی تعداد اور راستے کی بھول بھلیاں سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چھوٹے سے سمندر میں صرف 2 جزیرے ہیں جو یونان کی ملکیت ہیں۔